الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام اور مختلف صحف اور آسمانی کتابیں جو ہیں وہ نازل فرمائی، اور اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں وہ آئے، اور ان پر آخری کتاب جو قرآن مجید نازل فرمائی وہ تمام زمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے آخری کتاب ہے اور نور ہدایت ہے۔ ابھی سب سے خوش قسمت قوم اس دنیا میں مسلمان ہیں کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا ایک نصب العین اور ایک طریقہ اور ایک رہنمائی قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ بدبخت لوگ بھی یہ مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ چیز موجود ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، اس کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے، اور جب اس کو سمجھا نہیں ہے تو اس پر عمل تو دور کی بات ہے۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دستور العمل ہے، جو ہماری زندگی کا دستور ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس دنیا میں آپ کے ساتھ آپ نے کیسا زندگی گزارنی ہے، اور جب زندگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد موت کے بعد قبر کے مراحل ہیں، اور اس کے بعد آخرت کے جو مراحل ہیں، اگر آپ نے یہ دنیا کی زندگی اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزاری تو وہ آپ کے لیے سہل ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کمپنی ہوتی ہے، وہ کوئی الیکٹرانک کی چیز بناتی ہے تو ساتھ اس کے ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی چھاپتی ہے کہ اس کتابچے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس چیز کو اس طریقے پہ استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر واشنگ مشین ہے یا فریج ہے یا جو بھی چیز ہے، اس کو اگر اس کے مطابق کمپنی کی ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے گا تو وہ دیر پا چلے گی بھی اور اچھی چلے گی اور انسان کو فائدہ بھی پہنچائے گی۔ اگر اس کے برعکس ہم چلائیں گے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلائیں گے تو وہ خراب بھی ہو سکتی ہے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں کوئی فائدہ بھی نہ پہنچا سکے۔ تو یہی مثال قرآن مجید کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا اور انسان کا خالق اللہ ہے، تو اللہ رب العزت نے ساتھ اس کو ایک دستور الامر اور دستور حیات بھی دے کر بھیجا کہ آپ نے زندگی ایسے ایسے گزارنی ہے تو آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی راحت ہوگی، اور اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں پھر اس کا اجر ملے گا۔ تو ابھی ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو اس کتاب کے پڑھنے سے بھی نہ واقف ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے حوالے سے بھی لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو بڑی توجہ کے ساتھ نازا قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، گھروں میں قرآن مجید موجود تھے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے وزیر کو خط لکھتا ہے کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ کروانے ہیں، تو اگر وہ وزیر جو ہے اس خط کو وہ لپیٹ کے بڑا اس کو سنبھال کے اپنی الماری میں اس کے اوپر غلاف چڑھا کے رکھتا ہے، کہتا ہے جی بڑی بات ہے، بادشاہ کی طرف سے ہمیں خط ملا ہے، اور اس پہ وہ عمل وغیرہ کوئی نہیں کرواتا، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے۔ تو یہ مثال قرآن مجید کی بھی اسی طرح ہے کہ قرآن مجید کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے۔ تو اس سے پچھلے دور میں تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اس کو سجا کے الماریوں میں رکھتے تھے، اس کا بڑا احترام کرتے تھے، لیکن اس دور میں تو یہ چیز بھی چلی گئی کہ اب تو لوگ اس کو کئی سارے گھر جب آپ اس پہ کوئی ریسرچ کریں تو بہت سارے گھر آپ کو ایسے ملیں گے، آپ کے محلے بستی میں کوئی 1 2 3 گھر ایسے ہوں گے جہاں پہ آپ کو قرآن مجید کے نسخ ملیں گے، باقی کسی جگہ پہ ایسے نہیں ہے کہ قرآن مجید کے وہاں پہ نسخے موجود ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اتنی عظیم دولت ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی ہے، اور ہم جو ہے وہ نئی چیزوں کے ایک دھند میں ہمارے اوپر وہ دھند سوار ہے، اور ہم اس کے چکروں میں جو ہمارے پاس اتنی عظیم دولت ہے ہم نے کبھی اس کا سوچا نہیں کہ ہم اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی جو ہے اس کو بھی راحت حاصل کریں، اور اس کے آنے والی جو زندگی ہے اس میں بھی ہم کامیابی حاصل کریں۔ تو یہ جو ایک نیا دور ہے، نئے دور کے نئے چیلنجز ہیں، یہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی تربیت ہے، اسلامی
تعلیمات ہیں ان سے بھی تو دوری انسان کو جو ہے وہ خسارے میں لے کے جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عظیم کتاب ہمیں عطا کی گئی ہے اس پر ہم عمل کریں۔ اس کو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اس کو سیکھیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو گھر میں جو خواتین ہیں ان کے لیے سیکھنے سکھانے کا عمل بنائیں، اس کے بعد اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور سمجھ کے پڑھنے کے بعد اس کو پھیلائیں بھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ عظیم دولت دنیا کی کسی قوم کے پاس بھی نہیں ہے، اور ہم اتنے خوش قسمت ہونے کے باوجود بھی ہم اتنے بدقسمت اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اس کو پس پش ڈالا ہوا ہے، ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی ہے۔ تو آج بھی اگر مسلمان قوم جو ہے وہ دو چیزیں اپنے اندر سے ختم کر لے تو وہ دنیا پہ دوبارہ حکمرانی کر سکتی ہے۔ ایک تو آپس کے اختلافات جو ہیں ان کو اگر ختم کرے تو یہ دنیا پہ حکمرانی کے جو ہے وہ دوبارہ قائم کر سکتی ہے، اور دوسری جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو یہ دوبارہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے، اس کو اپنے سینے سے لگا لے، تو مسلمان قوم دوبارہ جو ہے وہ ترقی کے زینے طے کر کے اس دنیا پہ حکمرانی کر سکتی ہے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں بھی اجر عظیم اس سے پا سکتی ہے، اور اس میں بھی راحت اور سکون پا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم دولت سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔